یرموک 3 لاکھ رومی یہ واقعہ، یعنی اس میں جو واقعہ ہے نا، اس میں تاریخ بھی حیران ہے. 3 لاکھ اور اس میں 60,000 عرب کتنے رومیوں کے ساتھ ملے ہوئے. ادھر سے صحابہ کی تعداد ہے 30,000. کمانڈر ہے حضرت عبید بن جراح، اس میں حضرت ابو سفیان، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. حضرت خالد بن ولید بھی اس میں موجود ہے، لیکن کمانڈر حضرت عبید بن جراح ہے. اب 30,000 مسلمان، 3 لاکھ رومی، 60,000 عرب ان کے ساتھ. اب انہوں نے یہ کہا کہ عربوں سے ٹکرائیں. عربوں سے ٹکرائیں. عرب آؤ، 60,000 نکلا وہاں سے. اس کی تعداد میں سے کتنے نکلے؟ 60,000. ادھر حضرت خالد بن ولید، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، انہوں نے کہا کہ مجھے 30 فوجی دے دو. کتنے بولو جی، کتنے؟ 30. ادھر کتنے آ رہے مقابلے میں؟ 60,000 عرب کھڑے. حضرت سفیان نے فرمایا نہیں، 30 توڑے، تیسری 60 لے جاؤ. حضرت واقعہ میں 60 کر رہا ہوں، واقعہ اور میں نے بیان کر رہے ہیں. ایسے صحابہ کے جو ہاتھ اٹھاتے تو اللہ کی ہاتھوں کو خالی واپس لوٹانے والا نہیں تھا. لیکن صحابہ نے صرف دعائیں نہیں مانگی، صرف دعائیں. صحابہ نے میدان میں تلواریں توڑی ہیں، جا کر شہادتیں پیش کی ہیں اور کافروں کو فنار کیا ہے. بات سمجھا کہ نہیں آئی؟ حضرت فضل بن عباس، عبید بن عوام، 60 صحابہ حضرت خالد نے دی. جب سامنے آیا 60,000 کا لشکر کر، ادھر بھی عرب رومیوں سے نکل کر آئے، ادھر بھی وہ یہ سمجھے سنا کے لیے آئے. حضرت خالد بن ولید فرمایا سنا کے لیے نہیں آئے، ہم تو لڑنے ہیں. کہ لگے 30-60 بندے 60,000 سے لڑنے. ایک کے مقابلے میں کتنا آتا ہے؟ 1000 کے مقابلے میں 1000 کے مقابلے میں 1000 کے مقابلے میں 60,000. 60,000. اب جب وہ نہ مانے حضرت خالد بن ولید تو ان کے جو سربراہ تھا عربوں کا، 60,000 کا جو کمانڈر تھا، اس نے حملے کا حکم دیا. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ 6 کی ٹولیاں بنا دو. کتنے کی؟ 6 کی ٹولیاں. اس وقت گھوڑے نہ سے جوڑے جاتے تھے، گھوڑوں کی جنگ ہوتی. اب 6 کی ٹولیاں بن گئی. حملے شروع ہوئے. 20 حملے حضرت خالد پر ہوئے. سارا دن جنگ جاری رہی. صحابہ تمہاری عظمت کی قربان ہو گئے. 60 صحابہ 60,000 سے لڑ رہے ہیں. تاریخ حیران ہے، پریشان ہے، نہیں ملے گی مثال آپ کو ایسے. اور آج 2.5 ارب 80,000 سے ڈر رہے ہیں. خالد بن ولید 60 کے ساتھ 60,000 سے ٹکرا گئے. سارا دن جنگ ہوتی رہی. جب عصر کا وقت آیا تو ان 60,000 کے منہ پھر گئے. صحابہ سارا دن لڑتے رہے، 60,000 کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے. تو جب ان کی آوازیں آئی بھاگنے کی، ابو سفیان نے کہا اٹھو، عبیدہ بن جراح اٹھو، وہ کمانڈر تھے نا، اب پتہ کریے کہ کیا بن رہا ہے خالد کے ساتھ. تو جب وہاں گئے تو ان کا لشکر بھاگ رہا ہے اور حضرت خالد بن ولید میدان میں کھڑے ہیں. اور اس میں اس جنگ کے اندر 10 صحابہ کرام شہید ہوئے. کتنے؟ 10 صحابہ شہید ہوئے، 5 قید ہوئے اور 5,000 ان کے آدمی خالد بن ولید نے جہنم میں پہنچا دیے. یہ غازی، یہ تیرے کل سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو نیمت کے ٹھوکر سے شہراؤ دریا سمجھ کر پہاڑ ان کی ہے بادشاہی. یہ وہ تھے ہمارے یہ غازی پورے سرار بندے کہ جب ٹھوکر مارتے تو پہاڑ بھی رائی بن جایا کرتے سامنے.
سمجھ آئی جاتی؟ شہادت مطلوب و مقصود و مومن، شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ تمہاری شان ہے۔ اور آؤ جب جنگ موتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اردن میں ہے، کدھر ہے موتا علاقے میں، کدھر ہے تو نالی پیدا ہوا ہمارا اردن میں ایک جگہ اس کا نام ہے موتا، وہاں جنگ ہوئی۔ اب جب وہاں جنگ شروع ہوئی جنگ موتا، اور یہاں میں عرض کر دوں کہ جب حضور نے یہ فرمایا نا یہ شہید ہو جائے تو اس کو بنا دینا، اور جعفر طیار شہید ہو تو اس کو بنا دینا، عبداللہ بن رواحہ کو اگر وہ شہید ہو جائے تو کس کو بنا دینا، تو وہاں ایک یہودی کھڑا ہوا تھا، یہودی، اس نے کہا یہ جو تین ہے نا جن کو محمد مصطفیٰ نے کہا کہ یہ شہید ہو جائے گا، یہ جہاں لفظ اگر اللہ کا نبی کہے گے وہ شہید ہو جاتا ہے، تم شہید ہو جاؤ گے، تم کیا ہو جاؤ گے، تم شہید ہو جاؤ گے، تو واپس نہیں آؤ گے، اپنی نصیحتیں کر کے جاؤ۔ وہ زبان جس کو سابق کنجی کہے ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب وہاں جب موتا میں پہنچے یہ صحابہ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، جنگ شروع ہو گئی، حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا، لڑتے لڑتے حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے۔ حضور نے ایسے فرمایا وہ زید لڑ رہا تھا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا ہے۔ سبحان اللہ کہتے جنگ موتا، اب 700 میل مدینہ منورہ سے دور، کتنا 700 میل، حضور یہاں سے مشاہدہ فرما رہے ہیں مسجد نبی سے، فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا آیا جعفر طیار کے ہاتھوں میں، اب حضور نے فرمایا جھنڈا جعفر طیار کے پاس ہے، انہوں نے جھنڈا اٹھایا، اور جب یہ جھنڈا اٹھا کر گھوڑے پہ جانے لگے نا، ان کو بچوں کا خیال آ گیا۔ جس کا خیال ہے بچے، 3 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، عبداللہ اور محمد، اور ان میں سے بعد میں 2 کربلا میں شہید ہوئے، اور عبداللہ سے آپ کی ساری نسل چلی ہے، جس طرح امام حسین کی ساری نسل امام زین العابدین سے چلی ہے، اور جعفر طیار کی ساری نسل بھی عبداللہ سے چلی ہے۔ 2 بچے آپ کے شہید ہو گئے تھے بعد میں۔ اب ایک بازو کٹ گیا حضرت جعفر طیار کا، دوسرا کٹ گیا، پھر آپ نے جھنڈا پکڑا ایسے، پھر پیچھے سے حملہ ہوا، پھر آپ شہید ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا اب جعفر طیار بھی شہید ہو گیا ہے، جعفر طیار بھی شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ واہ محبوب تیری عظمت پہ قربان، واہ صحابہ تمہاری عظمت پہ قربان۔ ادھر جنگ ہو رہی ہے 700 میل، جہاں بیٹھ کر کملی والا مشاہدہ فرما رہے ہیں، صحابہ کو بتا بھی رہے ہیں۔ اب پھر جھنڈا آیا، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس انہوں نے جھنڈا اٹھایا، کیونکہ حضور نے وصیت فرمائی تھی نا، حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ بن رواحہ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا گر گیا، ایک صحابی نے اٹھایا، اب جھنڈا کس کو دیا جائے؟ تو اس میں سے کسی نے کہہ دیا خالد کو جھنڈا دو۔ کس کو جھنڈا دو؟ خالد کو جھنڈا دو، حضرت خالد کو جھنڈا دو۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں تو، یہ میری پہلی جنگ ہے، چونکہ آپ حدیبیہ کے بعد شہید اپنا ایمان لائے تھے، اور اس کے بعد یہ آپ کی پہلی جنگ تھی، تو سب کہنے کہ حضرت خالد کو جھنڈا دو، خالد کو جھنڈا دو۔ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے، وہاں سے آپ کا لقب پڑا ہے اللہ کی تلوار۔ تو پھر حضرت خالد نے جب تلوار ہاتھ میں لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد کے ہاتھوں پہ وہاں فتح فرما دی، جنگ موتا فتح ہوا۔ تو حضور کے غلاموں یہ تاریخ ہے تمہاری، اپنی تاریخ سمجھو، اپنی تاریخ سمجھو، تمہاری شان کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، مجاہد کی فضیلت کیا ہے، لڑنے والے کی فضیلت کیا ہے، شہید کا مقام کیا ہے۔ اور شہید تو شہید رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے مجاہد کے گھوڑے اس کی بھی شان بیان فرما دی۔ کس کی؟ مجاہد کا جو گھوڑا ہے نا، سورۃ العادیات پڑھے 30واں سپارہ، اگانے کا کے پڑھنے والا
ویسے تو قرآن کا پڑھنے کو نہیں ہوتا، ٹائم بھی کو نہیں، مسلمانوں کو ٹائم بھی کو نہیں قرآن پڑھا، سچی گل ساریاں گلا کرتے ہیں، دو گھنٹے بیٹھے رہ گے، باتیں کرتے رہیں گے، جناب دلے چگل کھولیاں سارا کچھ کریں گے، قرآن نہیں پڑھنا، بچہ بھی نہیں پڑھانا، 10,000 فیسیں دیں گے، اور ٹھیک ہے نا بچے بھی پڑھاؤ، بچے بھی پڑھاؤ، ٹھیک ہے نا جی بستے بھی چکاؤ، ٹھیک ہے دین کے لیے نا نا نا، یہ تو مولوی والا کام ہے، مولوی والا کام نہیں ہے، کیا بات ہے نا، ہر بندے سے اللہ نے پوچھ رہا ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے، کیا ہے فرض ہے، عورتوں کی بھی فرض ہے، مردوں پر بھی فرض ہے، اور یہاں میں بات آج کرتا چلوں، ایسا نہ کہ کسی بچے کو عالم دین بنا دو، کیا بنا دو؟ بچے کو عالم دین بنا دو، کسی بچی کو عالمہ بنا دو، یہ تمہارے لیے تا قیامت تک کا جاریہ رہے گی، اس لیے آپ کتنے بھی مخیر حضرات ہیں، بات پورا اپنا تعاون کریں تاکہ یہ حال جو ہے جلدی مکمل ہو، اللہ کی رضا کے لیے، کس کے لیے؟ روزہ لوگاں راضی، لوگ ناراضی ہوتے ہیں، لوگاں نے بات راضی انہیں شروع کر لینا، کس نے یہ گل کرنی ہے، کس نے یہ گل کرنی ہے، لوگ تو میرے پیچھے نمازاں پڑھ کے رہے تھے 7 سال ہو گئے کہ میرے تے بھی راضی کونی، تمہارے تے بھی راضی کونی، لوگ تو معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ خدا تے بھی راضی کونی، مصطفیٰ تے بھی راضی نہیں رہے، پر تسی ایک گل کرنی ہے کہ صرف ہم نے خدا مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، ہم نے کسی اور کو راضی کرنا نہیں ہے، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، پھر کہتے ہیں کہ پیسے کچھ کو ہے، میں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اس لیے جتنے بھی آپ دوست ہیں بھرپور تعاون کریں تاکہ یہ حال جو ہے ہمارا جلد از جلد یہ مکمل ہو، اور بچی کے لیے آپ کی بچیاں پالی بھلے کی جاتری گران کی بچیاں پاڑ رہی ہیں، کوئی دور سے باہر سے بچیاں نہیں آتی، آپ کی بچیاں ہیں، بچی اگر ایک بچی گھر میں حافظہ بن جائے نا، اسے دین کے شعور آ جائے تو پورا گھر اللہ سنبھال دیتا ہے، ہاں صدر جاتا ہے نا گھر، ٹھیک ہے نا جی، اگر ایک بچہ پڑھ جائے عالم بن جائے حافظ بن جائے تو پورا خاندان صدر جاتا ہے، اگر بعمل ہو اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس لیے بھرپور تعاون فرمائے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجاہد کے گھوڑے کی بھی کیا فرمائیے شان بیان فرمائی، فرمایا والعادیات ضبحا، اللہ اکبر، اللہ گھوڑوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے، تب مزاروں کی بھی قسمیں، جب گھوڑے چلتے تو ان کے سینے سے نا آوازیں نکلتی تھی، آوازیں، فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی جو جناب دوڑتے ہیں اور ان سے آواز نکلتی ہے سینے سے، فالقوریات قدحا، اور پھر جب گھوڑے دوڑتے ہیں نا مجاہدین کے تو سم مارتے ایسے کھرلتے مارتے تو پتھر سے شراکے نکلنے شراکے، اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی ہے قرآن کے اندر، فالمغیرات صبحا، اور فرمایا کہ جب صبح صبح یہ مجاہدین کے گھوڑے لشکروں میں جاتے ہیں نا اور انہیں نیست و نابود کر رہے ہیں، اللہ ان کی بھی قسم اٹھا رہا ہے قرآن کے اندر، اللہ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی بھی قسم اٹھائی ہے، یہ گھوڑوں کی شان ہے تو پھر مجاہد کی کتنی بڑی شان ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، تو اس لیے حضور کے غلاموں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن کی حفاظت فرمائے، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، ایئر فورس ہے، جو بھی ہیں سارے سیکورٹی کے ادارے، پولیس تک، مسلح افواج جو ہمارے حفاظت کے اوپر معمور ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور آپ نے کوئی نہیں گھبرانا، پریشان نہیں ہونا، یہی بات رکھنی ہے ذہن میں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اس وقت جہاد فرض ہو چکا ہے، آج وطن کا دفاع ہر بندے کے اوپر فرض ہے، ہر بندے کے اوپر کیا ہے فرض ہے، اس لیے نعرہ یاد کرو کہ الجہاد الجہاد، آپ کیا لبیک لبیک کیا کریں لبیک لبیک، الجہاد 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 الجہاد، ہمارا بچہ بوڑھا ماں ہمارے سب مسلح افواج کے ساتھ رہیں،